اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 196 سے 198 تک کی آیت ہے۔ کسی بھی چیز کا انجام یا کسی آدمی کا انجام اور اینڈ اچھا ہے تو سمجھیے کہ سب اچھا ہے، اور اگر اس کا انجام اور اینڈ خراب ہے، برا ہے، تو پھر پوری کی پوری لائف اس کی چاہے جتنی اچھی بھی گزری ہو، وہ سب کی سب بری اور خراب ہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں میں وہی چیز بتا رہا ہے کہ انجام کو دیکھ کر کے مطمئن رہو، سیٹسفائیڈ رہو۔ یہ تھوڑے دنوں کی زندگی میں جو لوگ بہت اچھل کود کر رہے ہیں، ان سے دھوکہ مت کھاؤ۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ملکوں میں اور کنٹریز میں کافروں کے کنٹرول اور ہولڈ اور ان کا چلنا پھرنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہ ان کے پاس اتنے اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں ہیں، فائٹرز ہیں، مینجمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یغرنک، یہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اس سے دھوکے میں مت آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ متاع قلیل، کچھ دن کا مزہ ہے ان کے لیے، تھوڑے دن انجوائمنٹ، بس جتنا عیش کرنا ہے، آرام کرنا ہے، مزے کرنا ہے، پاور اور کنٹرول دکھانا ہے، کچھ دن کے لیے بس۔ اور یہ کچھ دن کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متاع قلیل مطلب ویری فیو، بہت تھوڑا، اس کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کو ایکسپلین کر کے بتایا کہ یہ پوری دنیا کا جو انجوائمنٹ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، کتنا تھوڑا ہے۔ مسلم شریف کی 2858 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں، مد دنیا فی الآخرتی، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے، الا ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، اور پھر نکال کر کے دیکھے کہ اس انگلی میں کتنا پانی آیا۔
فرمایا کہ جب وہ انگلی میں 1-2 ڈراپ لگ کے آیا ہے وہ ہے پوری دنیا، پورا انجوائمنٹ یہاں کا، اور باقی جو سارا سمندر ہے، اوشن ہے کہ جس کا اینڈ نظر نہیں آتا، وہ سب آخرت ہے۔ متاع قلیل۔ آج ہم مسلمانوں کا جو اصل ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کی نظر سے دنیا کو اور دنیا والوں کو دیکھنا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ان کو جو دنیا میں پاور اور کنٹرول اور مزے جو ملے ہیں تم انہیں آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھنا۔ آنکھ اٹھا کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان یہ دیکھ کر کے سانس پھولنے لگا، کتنا ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کتنا کم ہے، ہمارے پاس کتنا تھوڑا ہے، ہم کتنے مسکین اور غریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھنا۔ ہم نے کس لیے دیا ہے ان کو؟ لنفتنہم فی، تاکہ چیک کریں، آزما لیں ان کو اس میں۔ ورزق ربک خیر وابقی، تیرے رب کا جو دیا ہوا اصل ہے وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اینڈ کیا بتایا ان کا؟ ثم مأواہم جہنم، پہنچنا کہاں ہے ان کو؟ جانا کہاں ہے انہیں؟ اینڈ کیا ہے ان کا؟ جہنم کی آگ ہے۔ وبئس المہاد، اور اس سے بری کوئی چیز نہیں ہوگی، اس سے بری کوئی چیز نہیں، بہت بری جگہ ہے وہ۔ تو سوچئے فار ایگزامپل آپ کو کوئی کہے 1 مہینے ہم آپ کو صبح شام بریانی کھلائیں گے، جہاں چاہیے وہاں گھمائیں گے، اور 1 مہینے کے بعد ہر دن آپ کی پٹائی جوتے سے ہوگی، تو کیا وہ کہا جائے گا کہ یہ 1 مہینہ جو آپ نے کھایا وہ بہت اچھا تھا؟ نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ 1 مہینہ تھوڑا مشکل ہے آپ کے لیے، اس کے بعد آپ جیسے چاہیں ویسے رہیے، کوئی دقت نہیں ہے، تو کس کو آدمی چوز کرے گا؟ ٹھیک ہے 1 مہینہ ہے، اس کے بعد تو آرام ہے نا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت کے محل ہیں جن کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، صاف و شفاف پانی کی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہاسپٹیلٹی ہوگی، میزبانی ہوگی، اللہ ان کا ہوسٹ ہوگا قیامت کے دن جنت میں۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت 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 بہتر ہے اچھے اور نیک لوگوں کے لیے۔ تو سوچئے ذرا، اگر پرائم منسٹر کی کرسی پہ بھی کوئی بیٹھا ہے اور ابھی آنکھ بند ہوئی تو کیا انجام ہے؟ پیٹتے ہوئے فرشتے لے کے جائیں گے کہ نہیں؟ اگر کوئی سپر پاور کا بھی پریزیڈنٹ ہے، مر گیا اسی کنڈیشن میں، کیا انجام ہے اس کا؟ لیکن اگر فلسطین میں بھوکے لوگ مر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ بموں سے مر رہے ہیں جل کے، انجام کیا ہے ان کا؟ اینڈ کیا ہے؟ رحمت کے اور جنت کے فرشتے آ کر کے ان کی روح لے کے جا رہے ہیں نا۔ ان کے بارے میں تو کہا گیا کہ جب فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، جلدی جان نکالو اپنی۔ جیسے مجرم کو، قیدی کو پکڑ کر کے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، اس طرح ان کی جان نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے اینڈ پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور آج بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں موٹیویشنل بکس، اس میں 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل، اس میں ایک بک ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بگن ود دا اینڈ
انجام دیکھ کر کے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونے والا. تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، قرآن پر، تو دنیا میں بھلے تھوڑی مصیبت اور پریشانی ہے، لیکن یہ زندگی جیسے ہی ختم ہوگی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آسانی اور آرام اور راحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہے. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے دنیا آخرت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان اور اسلام کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ.